أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذالک، یہ اصول تم نے سنا. کیا مراد؟ یہ کیا اصول؟ یہ کہ بغیر جرم کے ہم سزا نہیں دیا کرتے. بدر میں جرم انہوں نے کیا تھا، 13 سال تک نہیں مانے، ضد پر اڑے رہے، آخر انجام دیکھ لیا کیا ہوا ہے. فرعون اس کی اولاد نے ظلم کیا تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں مانے، دیکھ لیا پھر آخر پہ کیا ہوا. ذالک، یہ اصول، یہ قانون قرآن تمہیں کہتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ تعالی لم یکو، وہ ہرگز نہیں ہے، مغیرن، جو بدل دے، جو تبدیلی لے آئے. اللہ تعالی بدلنے والا نہیں ہے. نعمتن، کسی قوم پر جب وہ انعام کرے، انعمہا، جب خدا نے کسی قوم انعام کیا، علی قوم، کسی قوم پر، خدا ہرگز سے واپس نہیں لینے والا، چھیننے والا، حتی، یہاں تک کہ یغیروا، بدل دیں، ما، اس چیز کو، بانفسہم، جو کچھ کے جب تک وہ نہ بدلیں اپنے جی کی بات کو، اپنے نفس کو، اللہ اپنا انعام کبھی واپس نہیں لیتا. ذالک، تم نے سنا ہے یہ ہمارا قانون کہ ہم بغیر جرم کے سزا نہیں دیا کرتے. بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً، اللہ اپنی نعمت کو نہیں چھینتا کسی قوم سے بھی، أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ، جس قوم پر وہ نعمت کر دے، مہربانی کرے، خدا اپنی مہربانی کبھی اس قوم سے نہیں چھینا کرتا. حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یہاں تک کہ قوم اپنے جی کی حالت تبدیل کر لیتی ہے، خود ثابت کر دیتی ہے کہ خدایا ہم ڈیزرو نہیں کرتے تیرے اتنے انعامات کو، اللہ اپنے انعام کو واپس دے دیتا. یہ ہے اصول. 2 مثالیں دے دیں کہ ہم نے مکہ والوں پر مہربانیاں کی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس گھر میں تھے، عزت ہے، پورے عرب قریش کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ذرا قدر نہیں کی، اللہ نے اپنا انعام بھی واپس دیا اور جوتے پڑوائے بدر میں. مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل بھی ہوئے یہ کافر، اور مشرک یہ باندھے بھی گئے، قیدی بھی ہوئے. دوسری مثال دے دی فرعون کی حال کی، اور تیسری مثال اللہ نے نہیں دی، اللہ نے قانون بتا دیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی قوم پر بھی جو انعام کرتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود ثابت نہ کر دیں جو کچھ کہ ان کے جی میں ہے، ان کے جی میں برائی پیدا ہوتی ہے، پھر ہم اپنے انعام کو واپس لے لیتے. یہ ہے اصل بات. اللہ کے انعامات اس مسلمان قوم پر برسے ہیں، اور 1100 برس 1200 برس کوئی چھوٹا سا عرصہ تھا، اور انہوں نے اپنی حالتوں کو بدلا ہے، اور اللہ نے اپنے اسی قانون کا نفاذ ان پہ بھی فرمایا ہے. اسپین میں 700-800 سال رہے، وہ کوئی چھوٹی سی حکومت تھی. 800 برس، زمانہ دیکھو، رقبہ دیکھو، اور اتنا کچھ مسلمانوں کو اللہ نے اسپین میں دیا تھا کہ دریائے کبیر اب بھی جا کے آپ دیکھیں، جس پہ اقبال مرحوم نے نظم لکھی ہے، وہ دریائے کبیر میں ہم جب گئے وہاں پہ تو ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ یہ اب تک ایسی تقسیم ہے، یہ تو اتنے سینکڑوں سال پرانی. انہوں نے کہا اس سے بہتر آب پاشی کا نظام اب تک نہیں بنایا جا سکا. اگرچہ مشینیں اور یہ چیزیں انہوں نے لگا دی ہیں، انہوں نے کہا مسلمانوں کا نظام بس ختم ہے، اس جیسا نظام کیا کون بنا سکتا ہے، اور ضرورت کیا ہے ہمیں بنانے کی، بس یہ سب ٹھیک. 900 برس ہندوستان پہ حکومت کی ہے، کوئی 1 2 4 سال، 450 سال تو یہ مغل ہی حکومت کرتے رہے. ان سے پہلے لودھی تھے، تغلق تھے، خلجی تھے، وہ خاندان غلامہ تھا، غوری تھے، غزنوی تھے. 900 برس حکومت کی، لیکن اللہ کے جو انعام تھا پوری طرح ثابت کیا کہ خدایا ہم اس قابل نہیں. ذرا اللہ کے دین کا حق نہیں ادا کیا. حق تو کیا ادا کرتے
وہ مسلمانوں کی حکومتیں رہیں، اسلام کی حکومت کم رہی۔ اسلام کی حکومت بس چند ایک لوگ تھے، وہ آتے تھے، اسلام کا ایک نظام متعین کرتے تھے، چلاتے تھے ملک کو، پھر کسی اور کو حوث ہوئی ملک کی چڑھ دوڑے۔ خلافت عثمانیہ کو دیکھ لو، 400 برس رہی ہے، ان پٹھانوں نے 400 برس خلافت کو چلایا ہے، اور آخری دور میں آ کے جو حرکتیں اور جو کرتوت تھے اس پہ جوتے نہ پڑتے خدا کی طرف سے تو اور کیا ہوتا۔ اس خلافت نے جانا ہی تھا، ٹوٹنا ہی تھا۔ اللہ نے کہا ہے ہم کسی پر بھی اپنی نعمت جو کریں نہیں چھینتے جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم اسی قابل ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہ رہے۔ یہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا قانون اور اس کی گرفت فرد پہ بھی ہوتی ہے، قوموں پر بھی ہوتی ہے، افراد پہ بھی ہوتی ہے، اقوام پہ بھی ہوتی ہے۔ آخری مسلمانوں کی نشانی جس پہ وہ فخر کر سکتے تھے یہ اسٹیٹ حیدرآباد کی رہ گئی تھی، اور حیدرآباد میں جو ذاتی زندگی جو چیزیں تھیں انہوں نے ذرا پرواہ نہیں کی اللہ کی اس چیز کی، اللہ کے انعامات کی کہ خدا نے کیا کیا کچھ دیا ہے۔ اچھے کام بھی بہت سے تھے لیکن جو برائیاں جو نظام کے ہاں جو چیزیں تھیں وہ غالب آ گئیں، اللہ نے ان سے حکومت لے لی۔ اور خدا کبھی بھی اس وقت تک واپس نہیں کرتا جب تک کہ لوگ اپنے جی کی حالت کو نہ بدلیں۔ اللہ نے فرمایا حتی یغیروا ما بانفسہم، بالکل اسی سے ملتی جلتی دوسری آیت بھی آپ دیکھ لیجئے، اور وہ ہے سورہ رعد میں 13ویں پارے میں کل قوم کے حالات بدلنے کے سلسلے میں 2 آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں، ایک تو یہ ہے اور ایک سورہ رعد میں ہے۔ سورہ رعد 13واں پارہ اور آیت نمبر ہے اس کی 11۔ سورہ نمبر 13۔ لہو، اللہ ہی کی ذات کے لیے، موقباتن، پے در پے آنے والے ہیں، ایک کے بعد ایک ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے فرشتے جو آتے ہیں۔ لہو موقباتن من بین یدیہ ومن خلفہ، آدمی کے آگے اور پیچھے جو فرشتے ہم نے لگا دیے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں، یہ فرشتے آنے والے ہیں۔ یحفظونہ، وہ فرشتے اس کو بچاتے ہیں اس دنیا میں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے بچاتے ہیں۔ ہر آدمی کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کافروں کی حفاظت بھی اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، ورنہ اس کائنات میں اتنی مخلوق ہے کہ یہ مخلوق اگر حقیقت میں فرشتے نہ ہوں تو انسانوں کو تباہ کر دیں، کھا جائیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ عالم جب کھولا تو دہلی میں نے دیکھا کہ فرمایا شیاطین تھے اور وہ انسانوں پر حملے کرتے تھے اور اللہ کے فرشتے مار مار کے انہیں ہٹاتے تھے۔ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اپنی ایک اور بات بھی وہاں نقل کی ہے، یہ ہے وہ چیز۔ اللہ نے فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے فرشتے ان لوگوں کو بچاتے ہیں اس مخلوق سے جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو ہے کسی قوم کی حالت، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے اندر سے نہ بدلیں خود اپنی حالت۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کوئی ہے نہیں جو اس کی تباہی کو پھیر سکے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ، اور کوئی بھی اللہ کے علاوہ نہیں ہے، مِّن وَالٍ، لوگوں کا محافظ، لوگوں کا مددگار۔ ایک وہ آیت اور ایک یہ آیت ہے اس 10ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا ہے ہم ہرگز کسی کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ اس لیے یہ جو قومی ملی تحریکیں اٹھتی ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی حالت بدلے۔ وہ جو تربیت کے باب تھے وہ ختم ہو گئے، تربیت نہیں ہوتی اب، اسکول چلے گئے، کالج چلے گئے، تربیت کہاں سے ہو؟ تربیت کے لیے رہے ہی نہیں انسٹیٹیوشنز۔ آپ خود سوچیں کون پڑھاتا ہے اسکول اور کالج میں کہ حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا،
اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس پہ توکل چاہیے، بھروسہ چاہیے، بیعت ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے، بیعت نہ بھی صحیح، اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اب یہ کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پہ جا کے تعلیم دیتے؟ اور ایسے لوگ جن کی شخصیات کو دیکھ کے جی چاہتا تھا کہ ان کی مجلس میں رہیں، کہاں رہیں؟ اور جو ہیں کتنی ان کی قدر رہی ہے؟ یہ سب چیزیں قوم نے چھوڑ دی ہیں اور تربیت کرنے کے لیے ایک چیز رہ گئی ہے، میڈیا۔ بس ٹی وی تربیت کرتا ہے نا، میڈیا بتاتا ہے کہ تم کیا کرنا ہے، کیسے سوچنا ہے، کیا دھوکہ ہے، کیا شرافت ہے، کیا نیکی، سارے معیار میڈیا مقرر کر رہا ہے۔ تو قوم کی حالت کہاں سے بدلے؟ جب نہیں بدلے گی تو اللہ کو کیا بھی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اللہ تعالی حالت بدل دے؟ یہ ہے چیز۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ تعالی علم والا ہے۔